محرم الحرام میں مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، محرم الحرام کے مہینے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور غمناک واقعہ ہے۔ مسلم بن عقیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور انہیں کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کی بیعت کے لیے دعوت دی تھی۔ مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کی حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا کوفہ کے لوگ واقعی ان کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور بہت سے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی، لیکن کچھ وقت کے بعد کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے سخت اقدامات شروع کیے اور لوگوں کو دھمکایا۔ اس کے نتیجے میں کوفہ کے زیادہ تر لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بالآخر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور 9 ذو الحج کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے کربلا کے میدان میں شہادت کے رائے ہموار کے اور اس نے تاریخ میں ایک عظیم قربانی کی مثال قائم کی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ کچھ یوں ہے۔ پس منظر معزز سامعین اکرام، حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ سے دعوتیں موصول ہونے کے بعد وہاں کے حالات جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کے بیعت سے انکار کرتے ہوئے اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ کوفہ میں آمد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہنچ کر امام علیہ السلام کو پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ ابتدائی طور پر تقریباً 18,000 لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط بھیجا جس میں کوفہ کی حمایت کا ذکر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کا کوفہ میں تقرر۔ یزید نے کوفہ کے لوگوں کی بغاوت کو دبانے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچ کر دھمکی آمیز اقدامات شروع کیے اور لوگوں کو خوف زدہ کر کے مسلم بن عقیل سے دور کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری عبید اللہ بن زیاد کی سازشوں اور دباؤ کے نتیجے میں زیادہ تر کوفے کے لوگوں مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والے مختصر لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ آخرکار مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ شہادت مسلم بن عقیل کو 9 ذو الحج 60 ہجری کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ انہیں دارالامارہ کے چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا اور ان کے جسم کو بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ نتیجہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ کوفہ کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام حق کے خاطر اپنی قربانی دینے کا عزم کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں عظیم قربانی پیش کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ایک علامتی واقعہ ہے جو حق اور انصاف کے خاطر قربانی کی اہمیت کا اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کی شہادت کے داستان کا اہم حصہ ہے اور اسلامی تاریخ کے اس کے ایک نمایاں مقام ہے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ کربلا کی تحریک کا ابتدائی اور اہم حصہ ہے۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات اور اس کے مختلف پہلو درج ذیل ہیں۔ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے سرگرمیاں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں
کے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا اور ان سے بیعت لی۔ انہوں نے مختار ثقفی کے گھر قیام کیا۔ کوفہ میں کئی بااثر افراد جن میں خانی بن عروہ بھی شامل تھے، ان کی مدد کی۔ عبید اللہ بن زیاد کی حکمت عملی۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنی سختی اور چال بازی سے لوگوں کو خوف زدہ کیا۔ اس نے لوگوں کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اس نے جاسوس کا خیال پہنچایا اور مسلم بن عقیل کے حامیوں کو ڈرانا شروع کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے مخبری کی عبید اللہ بن زیاد نے جاسوسوں کے ذریعے مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کا پتہ لگایا۔ اس نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور ان پر تشدد کیا تاکہ مسلم بن عقیل کی معلومات حاصل کی جا سکے۔ ہانی کے گرفتاری کے بعد کوفہ کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے۔ گرفتاری اور شہادت۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقیل نے اپنے گرفتاری سے بچنے کے لیے کئی کوششیں کی، لیکن بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 9 ذوالحج 60 ہجری کو عبید اللہ بن زیاد نے انہیں دارالامارہ کی چھت سے گروا کر شہید کر دیا۔ ان کا جسم کوفہ کے گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ان کا سر کاٹ کر یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ نتیجہ اور اثرات۔ مسلم بن عقیل کی شہادت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ یقین دلایا کہ کوفہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھا تاکہ وہ یزید کی بیعت نہ کریں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کا تحفظ کریں۔ تاریخی اور دینی اہمیت۔ مسلم بن عقیل کی شہادت نے کربلا کی تحریک کی بنیاد رکھی۔ ان کی قربانی نے اسلامی تاریخ میں ایک نئی جہت ڈالی اور مسلمانوں کو حق و باطل کی پہچان کروائی۔ ان کی شہادت کا واقعہ مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ حق کی راہ میں قربانی دینا عظیم ترین عمل ہے۔ مسلم بن عقیل کی زندگی اور شہادت کی داستان ہمیں جرت، وفاداری اور ایمان کی مثالیں فراہم کرتی ہے۔ ان کی قربانی آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیں حق و صداقت کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، مسلم بن عقیل کی شہادت کی داستان اور اس کے تاریخی پس منظر کو مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے کچھ مزید پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کا یہ رویہ۔ پہلے ملاقات کوفہ کے لوگوں نے شروع میں مسلم بن عقیل کا بہت اچھا استقبال کیا اور بڑے تعداد میں ان کی بیعت کی۔ یہ بیعت اس بات کا ثبوت تھی کہ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت کے لیے تیار ہیں۔ خوف اور دھمکیاں۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے دھمکیاں دینا شروع کی اور خوف و ہراس پھیلایا تو لوگوں کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ جو لوگ پہلے مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے وہ خوف کے مارے ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ تنہائی کا احساس۔ مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو بہت کم لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ تنہائی کا احساس ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کی حکمت عملی۔ خفیہ جاسوسی۔ عبید اللہ بن زیاد نے خفیہ جاسوس بھیج کر مسلم بن عقیل کی معلومات حاصل کی۔ ان جاسوسوں نے مختلف حیلے بہانوں سے ان کے منصوبے کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ عروہ بن ہانیہ بن عروہ کی گرفتاری۔ ہانیہ بن عروہ جو کہ مسلم بن عقیل کی اہم ساتھی تھی، ان کے گرفتاری نے لوگوں میں خوف و ہراس بڑھا دیا۔ ہانیہ بن عروہ کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کیا گیا تاکہ تاہم مسلم بن عقیل
کے ٹھکانے کی معلومات حاصل کی جا سکے۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری، مخالفین کی بڑھتی ہوئی تعداد، عبیداللہ بن زیاد کی اقدامات اور دھمکیوں کے بعد زیادہ تر لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ان کی حمایت بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ پناہ کی تلاش۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ کے مختلف گھروں میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن اکثر لوگوں نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ گرفتاری کا واقعہ۔ جب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، وہ عبیداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ انہوں نے اپنے گرفتاری کے وقت بھی جرأت اور بہادری کے مظاہرے کیا۔ شہادت کا طریقہ۔ عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کیا۔ ان کے جسم کو بازاروں میں گھسیٹا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سر کاٹ کر دمشق بھیجنا۔ ان کا سر کاٹ کر یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا تاکہ یزید کو یقین ہو جائے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کی طرف روانگی۔ خبر موصول ہونا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر جب امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئی تو وہ اس بات سے واقف ہو گئے کہ کوفہ کے لوگ ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ عزم کا اظہار۔ اس خبر کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام حق کے خاطر اپنی قربانی دینے کا فیصلہ برقرار رکھا اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا کی جانب سفر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر بالآخر کربلا کے میدان میں اختتام پذیر ہوا، جہاں انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے عظیم قربانیاں دی۔ مسلم بن عقیل کی یاد۔ محرم کی مجالس۔ ہر سال محرم کے مہینے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی یاد میں مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ ان مجالس میں ان کی قربانی کی جرأت کو یاد کیا جاتا ہے۔ سبق آزمودہ کہانی۔ ان کی شہادت کی کہانی مسلمانوں کو صبر، استقامت اور حق کی راہ پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت ایک عظیم قربانی کی داستان ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی خاطر اپنی جان قربان کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ ان کی زندگی اور شہادت ہمیں حق و باطل کی جنگ میں کھڑے رہنے کی مزید معزز سامعین اکرام، مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفے میں ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو مزید تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے کچھ اضافی پہلوؤں کے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کوفہ کا سیاسی اور سماجی ماحول۔ سیاسی پس منظر۔ کوفہ اس وقت ایک بہت اہم شہر تھا اور یہاں کے لوگوں میں یزید کے خلاف بغاوت کا جذبہ موجود تھا۔ لوگ یزید کی حکومت سے ناخوش تھے اور امام حسین علیہ السلام کو ایک عادل اور حق پرست رہنا سمجھتے تھے۔ سماجی دباؤ۔ کوفہ کو لوگوں پر عبیداللہ بن زیاد کے دباؤ کے باعث خوف و ہراس کا ماحول بن گیا تھا۔ عبیداللہ بن زیاد نے لوگوں کو سخت سزاؤں اور تشدد کی دھمکی دے کر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مسلم بن عقیل کے کوفہ میں حکمت عملی۔ بیعت کی تشویق۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو امام حسین علیہ السلام سے آگاہ کیا اور اس بیعت لی۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ حضرت امام حسین بہت جلد کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ خفیہ ملاقاتیں۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ میں معزز بااثر اور لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کی تاہم انہیں امام حسین کی حمایت مضبوط کریں۔ عبیداللہ بن زیاد کی چال بازی۔ خوف کی فضا۔ عبیداللہ بن زیاد نے کوفہ میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا۔ اس نے لوگوں کو دھمکایا اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا کہ اگر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں گے تو انہیں سخت سزائیں دی جائیں گی۔ جاسوس کا استعمال۔ عبیداللہ بن زیاد نے جاسوس کا جال بچھایا تاکہ مسلم بن عقیل اور ان کے حمایتوں کی منصوبوں کا پتہ چل سکے۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کی تفصیل۔ مخفی ٹھکانہ۔ مسلم بن عقیل نے جب محسوس کیا کہ حالات خراب ہو چکے ہیں تو وہ ہانی بن عروہ کے گھر پناہ گزین ہو گئے۔ ہانی بن عروہ ایک معتبر اور بااثر شخصیت تھے۔ اب ہانی بن عروہ کے
گرفتاری عبید اللہ بن زیاد نے ہانیہ بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور ان پر تشدد کر کے مسلم بن عقیل کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آخری کوشش مسلم بن عقیل نے ہانیہ بن عروہ کی گرفتاری کے بعد دیگر لوگوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن کوفہ کے زیادہ تر لوگوں نے خوف کے مارے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ گرفتاری اور شہادت کی تفصیل۔ گرفتاری کا منصوبہ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقیل نے کچھ دیر تک مزاحمت کی، لیکن آخرکار انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ شہادت کا واقعہ۔ 9 ذوالحج 60 ہجری کو مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کے چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے جسم کو بازاروں میں گھسیٹا گیا اور ان کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجا گیا، اور امام حسین کے کوفہ کی طرف روانگی اور کربلا کی جانب سے سفر شہادت کی خبر۔ حضرت امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ کوفہ کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور وہاں کے لوگوں ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ عزم و استقامت حضرت امام حسین نے باوجود ان حالات کے حق کے راہ میں اپنی قربان دینی کا فیصلہ رکھا اور کوفے کی طرف سفر جاری کیا۔ کربلا کا میدان۔ امام حسین کا سفر بالآخر کربلا میدان میں اختتام پذیر ہوا، جہاں انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے عظیم قربانیاں دی۔ تاریخ اور دینی اہمیت۔ حق باطل کی جنگ۔ مسلم بن عقیل کی شہادت اور حق اور باطل کی جنگ ایک اہم علامت ہے۔ ان کی قربانی نے حق کے خاطر قربانی دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یادگار قربانی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی یاد ہر سال محرم کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ مجالس اور ماتم کے ذریعے ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ سبق آزمو داستان۔ صبر و استقامت۔ مسلم بن عقیل کی داستان ہمیں صبر و استقامت اور حق کی راہ میں کھڑے رہنے کا سبق دیتی ہے۔ ان کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور حق کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ وفاداری۔ ان کی زندگی اور شہادت وفاداری اور ایمانداری کی مثال ہیں۔ ان کی قربانی ہمیں حق کی صداقت کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی تفصیل یہ بتاتی ہے کہ حق کی خاطر جان دینے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں اور ان کی قربانیاں آنے والی نسلوں کی مشعل راہ ہوتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں اور شیئر کریں، لائک کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔